السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ جو 1 سال پہلے ہم نے کوششیں شروع کی اینٹی کرپشن مہم کو شروع کیا اپنے چینل سے، تو پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے اور نیب کے خلاف بھی میں نے شروعات کی، بتانا کہ اس میں بہت سارے کرپٹ آفسرز ہیں اور کرپشن میں انوالوڈ ہیں۔ اس کی نتائج آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ نیب کے اپنے جو کارگزاری تھی اپنی، کہیں انہوں نے 28 ملین پاؤنڈ پیمنٹ کر دی انگلینڈ میں، اور بہت سے اور ان کے اوپر جرمانے ہوئے نیب پہ۔ تو نیب کی کارگزاری سامنے آ گئی، اور پھر سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں یہ آواز ان کے خلاف گونجنا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ ایف آئی اے نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور نیب والے بھی تھوڑے سے ہوشیار ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب چیئرمین نیب جو ہے اس نے کچھ پیسے وہ جو لوٹے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے واپس کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، واپس کیے ہیں تو ظاہر ہے ان سے لوٹے گئے، ان کو واپس کر دیا آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو ہے 28 ملین پاؤنڈز یہ کون بھرے گا؟ یہ آپ لوگ بھریں گے، چیئرمین نیب بھرے گا اور ان کے آفسرز بھریں گے، کیونکہ پاکستان کو نقصان دیا انہوں نے۔ تو پاکستان کے خزانے میں ان سے ہی لینا چاہیے، یہ بھریں گے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ کچھ گرفتاریاں، کچھ ڈسمزل ہوئے ہیں، ڈسمزل فرام سروس ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیے ہیں، اور اس میں کچھ پی ایس پی آفسرز انوالوڈ ہیں، اور ساری ٹو سے ہمارے زمانے میں تو پی ایس پی آفسرز جو موسٹلی کرپشن سے بچتے تھے یا بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو حرام خوری کرتے تھے تو وہ ظاہر ہو جاتے تھے، اور اس میں بہت سارے حرام خور بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ حرام خور نہیں تھے، اس میں ہیں۔ ان کے خلاف بھی میرے پاس پوری لسٹیں ہیں، اور ان کے ڈیٹیلز بھی ہیں، اسیٹس کے ڈیٹیلز بھی ہیں، ان ایکسپلینڈ اسیٹس جو ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ابھی یہ جو ایک تو حیدر اشرف جو تھا، یہ اس میں لاہور میں پوسٹڈ تھا، ڈی آئی جی تھا اور سی پی او تھا۔ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈسمس کیا ہے۔ یہ کینیڈین نیشنلٹی رکھتا تھا، اور پھر ڈیورنگ انکوائری سرٹنلی نیب نے کی ہوگی، تو اس کا ایک گھر ان کو ملا ہے، مگر میرا سورس جو کہہ رہا ہے کہ اس کے 2 گھر ہیں، ایک نہیں ہے۔ کینیڈا میں 2 گھر ہیں، اور ہمارے پاس اس کی تفصیل ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں نا کہ نیب کا کون سا افسر گیا ہے اس کو وہاں سے، کیونکہ نیب کو یہ اختیار آتے ہیں انڈر دا نیب آرڈیننس کہ یہ وہاں جا کے اور وہ سیز کرتے ہیں، ایلیگل پراپرٹیز کو سیز کریں اور وہ بیچیں اور واپس پیسے لائیں، جمع کرائیں خزانے میں۔ مگر یہ الٹا وہاں دے کے آتے ہیں، انگلینڈ میں تو انہوں نے دے دی ہے، بےزتی بھی کرائی ہے، اپنی بھی ہماری بھی، پورے پاکستان کی انہوں نے انسلٹ کروائی ہے۔ تو 28 ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کینیڈا گیا کون ہے، کیونکہ اب تک تو یہ جیل میں ہونا چاہیے حیدر اشرف، اور اس کے جو اسیٹس ہیں وہاں سیز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر نیب والوں کو لا پہ کام کرتے، ان کا منسٹر صحیح ہوتا، ان کا ایڈوائزر صحیح ہوتا جو تھا، تو اب تک تو یہ کارروائی ہوتی اکارڈنگ ٹو دی لا۔ ہمارے یہی تو پرابلم ہے کہ سب قانون موجود ہیں، اور قانون کو فالو کوئی نہیں کرتا، اور اس پہ ریٹ آف لا نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری جو بھی مشکلات ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ ریٹ آف لا نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے، یہ یوز لیس ہو گئے۔
نہیں تو یہ جو کھلے عام پھرتے، یہ کرپشن کر کے کھلے عام پھرتے. اگر یہ تفتیش صحیح کریں اور تو عدالت تو ایویڈنس پہ ہوتی ہے نا. عدالت جو آپ ایویڈنس لاؤ گے اس پہ فیصلہ کرے گی. ایویڈنس سے پھر آپ نے تفتیش کیا کی ہے. اب تفتیش یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بندہ اٹھایا، آدمی اٹھایا، افسر اٹھایا اور اس کو صدر میں جا کے تہخانے میں ڈال دیا اندھیرے میں. وہ چلانا شروع کیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ ملا کے ڈیل کر کے پیسے لے کے اس کو فرا کر دیا. یہ تفتیش نہیں ہے. ایسے بہت سے میرے پاس وہ بھی تفصیلات ہیں جس میں یہ کراچی والوں نے نیب نے وہ ایک 2 ڈی جی ہیں، وہ میرے پاس ہیں، ان کی تفصیلات پیش امام ٹائپ ڈی جی بڑی تو وہ ہیں، انہوں نے یہ کام بہت سارے کیے ہیں. تو وہ بھی ہیں، تفصیلات ہیں ہمارے پاس. تو اب جو ہے تو یہ حیدر اشرف کا جو ہے اس پہ وہ جائیں، اور اگر مجھ سے رابطہ کسی نے کیا تو کیونکہ اب یہ جو ہے نیب والے جو ہیں اس میں انفارمر سے رابطہ نہیں کرتے. یہ ہم تو ایز اے پولیس آفسر، ایز اے ایس پی، ڈی آئی جی، A1 اینٹی کرپشن میں، FIA میں، اور ایز اے IG تو ہم لوگ تو رکھتے تھے اپنے مخبر انفارمرز، ان کو پیمنٹ کرتے تھے، سیکریٹ فنڈز تھے ہمارے پاس، اور اس طرح ہمیں پتہ پڑتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. مگر اب یہ خان صاحب بن گئے نا نئے والے، تو یہ تھانے دار بن گئے، افسر بن گئے، اس میں چلے گئے. تو ہم نے کچھ کو سیدھا کیا، اور کو سیدھا کریں گے انشاءاللہ. ان کے خلاف جب داخل کروں گا میں کیسز ان کے خلاف، تو پھر یہ سیدھے ہو جائیں گے. ان کے اسیٹس جب میں لاؤں گا تو یہ پھر سیدھے ہوں گے. تو یہ ان کے میرے پاس سب کے اسیٹس ہیں، نئے والوں کے سب کے اسیٹس ہیں، کیا کیا انہوں نے بنایا ہے. تو اب جو یہ ہے بہت اچھی کارروائی تو ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ ڈیزائن نے ڈسمس کر دیا حیدر اشرف کو. ایک اور افسر بھی ڈسمس ہوا ہے، PSP غلام مرتضیٰ بھٹو. آئی ڈونٹ نو اس پہ کیا چارجز ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اگر بے گناہ کوئی PSP افسر جو ہے یا کوئی بھی افسر پولیس کا ہے اس پہ بے گناہ کارروائی ہوتی ہے تو میں بیٹھا ہوں، آ جائیں میرے پاس اور مجھے بتائے کہ میں جناب انوسینٹ ہوں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہے اس کو سزا ہو. تو اس کا ہم اس حساب سے کیس لڑیں گے. مگر جب آپ سب کچھ کرتے ہو اور پھر چارج شیٹیں ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے خلاف انکوائری، پھر باقاعدہ انکوائری، پھر چارج شیٹ، پھر وہ آپ کو چارج شیٹ ملتی ہے، پھر اس کا آپ جواب نہیں دے سکتے ہو، تو پھر آپ کو ڈسمس تو ہونا ہی ہے. ڈسمس بھی ہونا ہے، پھر اریسٹ بھی ہونا ہے. کوئی فوجداری مقدمہ ہو تو پھر آپ کو اریسٹ ہونا ہے. فوجداری مقدمے میں آپ بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ڈسمس لے تو ٹھیک ہے، مگر اب اریسٹ بھی ہوں گے، پراپرٹیز اسیٹس چیز بھی ہوں گے، وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. تو اس طرح ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا. تو اب جو ہے ہمارے پاس اور ایویڈنس بھی ہے. دوسری بات جو یہ میں سب کو افسروں کو بتانا چاہتا ہوں تو یہ ہے، اور IG سندھ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن میں اگر ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں اور ایویڈنس دیتے ہیں کہ آپ کا یہ پولیس افسر انوالوڈ ہے، تو آپ نے اس کو ایکشن لینا ہی لینا ہے. اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو اویڈمنٹ اس میں بھی لگتی ہے. ہم اینٹی کرپشن رجسٹر کرائیں گے کیس، پھر آپ کو بھی وہاں بلائیں گے، آپ کے بھی 161 کے بیانات لیں گے، 116 کا نوٹس آپ کو بھی کروائیں گے. اور اس میں یہ نہیں کہ ان کو منع نہیں ہے ان کو، وہ اپنی کارروائی کریں گے. تو جب ہم ایک آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آدمی کرپٹ ہے، تو آپ اس کو فوراً سسپینڈ کریں اور اس کو وہاں سے فارغ کریں. پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایکشن لے لیا صحیح ہے. اور ہم اگر ایویڈنس، کیوں ہم ایسی بات کوئی نہیں کرتے. IG کو بھی یاد ہوگا کہ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا اس طرح بغیر ایویڈنس کے. مگر وہ جب سبھی وہ سمجھے گا کہ میں سب کچھ ہوں، وہ چاہے اینی بڈی ہو، SP ہو، DSP ہو، DIG ہو، کوئی بھی ہو، ہم پھر کریں گے اس کے خلاف پروسیڈنگ کریں گے. تو کیونکہ قانون کی پروسیڈنگ ہمیں پتہ ہے.
تو لہٰذا آئی جی سندھ بھی ایک سرکولیشن اپنا ایک اسٹینڈنگ آرڈر ایشو کرے اس میں کرپشن میں، کہ اس طرح اگر کرپشن کی شکایت ملی تو اس کو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، فوراً سسپینڈ کریں گے۔ تو اب یہ حیدر اشرف والا معاملہ جو ہے نیب، آئی ہوپ کہ نیب کے چیئرمین نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوگا اور یہ کینیڈا گئے ہوں گے، اور نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میرے پاس ایویڈنس ہے، ہم ان کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔